السلام علیکم ناظرین، نئے ویڈیو بلاگ کے ساتھ میں ہوں احمد حمدانی۔ ناظرین، وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے اپنے ویژن کے تحت قومی خزانے کو اربوں روپے کی بچت اور قوم سے کیے گئے وعدوں کی پاسداری کی کوششوں کو شدید دھچکا پہنچا ہے، کیونکہ بااثر افراد کی لابنگ کے نتیجے میں مختلف وزارتوں اور ڈویژن نے وفاقی کابینہ کے فیصلوں پر عمل درآمد سے معذوری کا اظہار کیا ہے۔ ترکی سے سستی ایل این جی کی خریداری ہو یا پاکستان میں ایل این جی ٹرمینل کمپنیوں سے جو 44% تک منافع کما رہی ہیں، ان سے گفت و شنید کے ذریعے معاہدات میں نظر ثانی کا جو وفاقی کابینہ کا فیصلہ تھا اس پر عمل درآمد ہو، یا کرتارپور کلچرل کمپلیکس کی تعمیر ہو، یا میڈیا یونیورسٹی کے قیام کا فیصلہ ہو، اس کے ساتھ ساتھ جو ٹیکسٹائل سیکٹر اور زیرو ریٹڈ انڈسٹری کو 25 ارب روپے کی سالانہ سبسڈی کی فراہمی کا معاملہ ہو، ان تمام فیصلوں وفاقی کابینہ کے ان تمام فیصلوں پر متعلقہ وزارتوں اور ڈویژن نے ان فیصلوں کو ناقابل عمل قرار دیتے ہوئے ابھی تک ان پر عمل درآمد نہیں کیا۔ ہمارے پاس جو آج دستاویز ہے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ان وزارتوں اور ڈویژن نے وزیر اعظم عمران خان کے زیر صدارت وفاقی کابینہ نے جو چند بڑے اہم فیصلے کیے تھے ان پر عمل درآمد سے معذوری کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین، وزارت کابینہ ڈویژن نے وزیر اعظم کو ایک مفصل تفصیل ایک رپورٹ پیش کی ہے، جس میں مختلف وزارتوں اور ڈویژن کی طرف سے جو چند بڑے اہم فیصلے تھے، جس میں 5 بڑے اہم فیصلے ترکی سے سستی ایل این جی کی خریداری کا معاہدہ ہو، یا ایل این جی ٹرمینل کمپنی سے گفت و شنید کے ذریعے ماضی کی حکومتوں کے کیے گئے معاہدے کی وجہ سے جو وہ ایکسیسو زیادہ سے زیادہ منافع 44% تک کما رہی ہیں، گفت و شنید کے ذریعے ان معاہدوں میں نظر ثانی کا معاملہ ہو، یا پھر کرتارپور کلچرل کمپلیکس کی تعمیر ہو، یا پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر جو ہے اس میں میڈیا یونیورسٹی کے قیام کا معاملہ ہو، یا ٹیکسٹائل سینٹر اور زیرو ریٹڈ انڈسٹری کو 25 ارب روپے سالانہ فراہمی کا فیصلہ ہو، جو وفاقی کابینہ نے اب تک کیے ان پر عمل درآمد سے معذوری کا اظہار کیا ہے۔ وفاقی کابینہ کے اس فیصلوں کی جس پر مختلف وزارتوں ڈویژن نے عمل درآمد سے معذوری کا اظہار کیا ہے، کابینہ ڈویژن نے تمام تفصیلات وزیر اعظم کو پیش کر دی ہیں۔ وزیر اعظم اس کے اوپر سخت برہم ہوئے اور انہوں نے متعلقہ وزارتوں اور ڈویژن سے ایک ٹائم لائن کے حوالے سے تجاویز بھی طلب کر لیے ہیں اور ایک تفصیلی رپورٹ بھی مانگ لی ہے۔ ناظرین، 8 اکتوبر 2018 کو ای سی سی نے ایک فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان کے اندر جو ایل این جی کمپنیاں ہیں وہ 44% تک سالانہ منافع کما رہی ہیں، ان کا ریٹ آف ریٹرن جو ہے وہ 44% تک ہے۔ دنیا میں کہیں بھی کوئی کاروبار کا معاہدہ ہو تو وہاں پہ 10 سے 15% تک معاہدہ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی کمپنیاں کہیں پہ کاروبار کریں تو وہ 10 سے 15% تک سالانہ منافع کما سکتی ہیں، لیکن پاکستان میں جو ایل این جی ٹرمینل کمپنیاں ہیں وہ 44% تک سالانہ منافع کما رہی ہیں، جس سے قومی خزانے اور جو ہماری عوام ہے اس کے اوپر اضافی بوجھ پڑ رہا ہے۔ ای سی سی نے اپنے فیصلے میں یہ قرار دیا کہ جو ایل این جی ٹرمینل کمپنیاں ہیں ان سے گفت و شنید کی جائے، بات چیت کی جائے، اور جو ماضی کی حکومتوں نے اس پر معاہدے کیے ہیں ان پر نظر ثانی کرائی جائے۔ ان ٹرمینل کمپنی سے باہمی گفت و شنید کر کے جو منافع کی شرح ہے اس کو کم سے کم کیا جائے، تاکہ قومی خزانے کے اوپر اور عوام کے کاندھے کے اوپر جو بوجھ ہے اس کی شرح کو کم سے کم کیا جائے۔ لیکن ابھی تک اس حوالے سے جو وزارت قانون ہے اس کا یہ کہنا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے وزارت قانون نے کہ ایک ایل این جی ٹرمینل کمپنی کا معاملہ جو ہے وہ نیب کی تحقیقات میں ہے، اس سے اس دوران بات چیت نہیں ہو سکتی، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا ہے وزارت لا اینڈ جسٹس کا کہ جو ماضی کی حکومتوں کے کیے گئے معاہدے ہیں اب وہ اس سٹیج پر ہیں کہ کمپنیوں سے اب بات چیت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اگر ہم ان سے بات چیت کریں گے ان کا جو ایکسیسو ریٹ آف ریٹرن ہے اس کو ہم کم کرانے کی کوشش کریں گے تو جو آئندہ سرمایہ کاری ہے اس کے اوپر گہرا ڈنٹ پڑے گا۔ سرمایہ کار ایل این جی ٹرمینل کے جو بزنس ہے اس میں سرمایہ کاری کرنے سے گھبرائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، میں آپ کو بتاؤں کہ پیٹرولیم ڈویژن نے اپریل 2019 میں ترکی سے سستی ایل این جی خریداری کے حوالے سے وفاقی کابینہ نے ایک فیصلہ کیا، تاہم پیٹرولیم ڈویژن نے اس پر بھی عمل درآمد سے
ابھی تک معذوری ظاہر کی ہوئی ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ پاکستان خود LNG کے کاروبار میں کافی ترقی کر چکا ہے، لہذا ترکی سے اس حوالے سے بات چیت کرنا مناسب نہیں ہے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ جو وفاقی کابینہ کے جس فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا، وہ ہے سب سے بڑا اہم فیصلہ ہے ٹیکسٹائل اور زیرو ریٹڈ انڈسٹری، تاکہ ملک کی برآمدات میں اضافہ کیا جائے۔ ان ٹیکسٹائل سیکٹر اور زیرو ریٹڈ انڈسٹری کو سالانہ 25 ارب روپے کی فراہمی کا جو فیصلہ تھا وفاقی کابینہ کا، اس پر تاحال عمل درآمد نہیں کیا جا سکا۔ اس میں مختلف عوامل کار فرما ہیں، مختلف بااثر لوگوں کی لابنگ بھی اس میں شامل حال ہے۔ تاہم اس عمل درآمد نہ کرنے کے اوپر متعلقہ وزارتوں اور ڈویژن کی طرف سے پرائم منسٹر آف پاکستان جناب عمران خان کافی برہم ہیں، اور انہوں نے اس حوالے سے اپنے ناخوش ہونے کا اظہار بھی کیا ہے وفاقی کابینہ کے ایک اجلاس میں، اور متعلقہ وزارتوں اور ڈویژن سے رپورٹ بھی مانگی ہے۔ ناظرین، اسی طرح سے وفاقی کابینہ نے چند عرصہ قبل ایک فیصلہ کیا تھا کہ کرتارپور کاریڈور جو ہے اس میں کرتارپور کلچرل کمپلیکس کی تعمیر کی جائے، تاکہ ہمارا جو کلچرل جو ثقافتی ورثہ ہے اس کی باضابطہ نمائش کی جا سکے۔ تاہم وزارت اطلاعات نے اب جو وزیر اعظم کو ایک رپورٹ پیش کیا، اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے کرتارپور کمپلیکس میں انفارمیشن سینٹر کا قیام کر دیا ہے، لیکن جو کلچرل کمپلیکس کی تعمیر ہے وہ جو قومی ورثہ کا ڈویژن ہے یہ اس کی ذمہ داری ہے، ہم اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر سکتے۔ جو وزارت نیشنل ہیریٹیج کا ڈویژن ہے وہ اس کے اوپر عمل درآمد کرائے۔ ناظرین، ابھی تک کرتارپور کلچرل کمپلیکس کا معاملہ کے اوپر عمل درآمد کا جو معاملہ ہے وہ ابھی تک اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا جا سکا۔ اسی طرح سے ناظرین، میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ وفاقی کابینہ نے ایک اور اہم فیصلہ کیا کہ اسلام آباد کے اندر ایک پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر ہے، جسے پاک چین دوستی سینٹر بھی کہا جاتا ہے، اس کے اندر پاکستان میڈیا یونیورسٹی کا قیام کا فیصلہ وفاقی کابینہ نے کچھ عرصہ قبل کیا تھا۔ تاہم ابھی تک CDA نے اس حوالے سے زمین الاٹ نہیں کی، اور وزارت اطلاعات کا اس حوالے سے یہ کہنا ہے کہ جو چائنا کا ملک ہے اس سے ہماری بات چیت چل رہی ہے، اور وزیر اعظم پاکستان اور وفاقی کابینہ کو چاہیے کہ اس حوالے سے مزید بات چیت کے عمل کو آگے بڑھائیں، تاکہ جو پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر ہے اس میں جو میڈیا یونیورسٹی کا قیام ہے اس کے اوپر عمل درآمد کیا جا سکے۔ وفاقی کابینہ کو وزارت اطلاعات نے اپنی سفارشات بھیج دی ہیں۔ ناظرین، یہ ہیں چند بڑے اہم فیصلے، 5 اہم بڑے فیصلے تھے، جس میں ترکی سے سستی LNG خریداری کا معاہدہ ہو، یا LNG ٹرمینل کمپنیاں جو سالانہ 44% تک منافع کما رہی ہیں ان کی شرح کو کم سے کم کیا جائے، گفت و شنید کے ذریعے جو معاہدے داد پچھلی حکومتوں نے کیے اس پر نظر ثانی کی جائے، یا پھر کرتارپور کلچرل کمپلیکس کی تعمیر ہو، یا پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر میں میڈیا یونیورسٹی کا قیام ہو، یا پھر جو برآمدات میں اضافے کے لیے ٹیکسٹائل انڈسٹری ہے اور زیرو ریٹڈ انڈسٹری کو سالانہ 25 ارب روپے کی جو سبسڈی کا معاملہ ہے، یہ فیصلے تاحال متعلقہ وزارتوں اور ڈویژن نے ان کو ناقابل عمل قرار دیتے ہوئے عمل درآمد سے معذوری کا اظہار کیا ہے۔ ناظرین، یہ چند اہم بڑے فیصلے تھے جو کہ پچھلے 1 سال کے دوران وفاقی کابینہ نے کیے، لیکن متعلقہ وزارتیں اور ڈویژن کچھ بااثر لابنگ کا شکار ہو گئی ہیں، جس وجہ سے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے عوامل بھی ہیں جو ان فیصلوں پر عمل درآمد کی راہ میں روڑے اٹکا رہے ہیں، کیونکہ اگر ان فیصلوں کے اوپر عمل درآمد فوری ہو جاتا ہے تو یقیناً جو موجودہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے اس کی نیک نامی میں اضافہ ہوگا، اس کی مقبولیت کا گراف بڑھے گا، اور وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے جو قوم کو سالانہ اپنے ویژن کے تحت جو اربوں روپے کی بچت کا انہوں نے اعلان کر رکھے ہیں، اور جو قوم سے انہوں نے وعدے کیے ہیں، ان وعدوں کی کوششوں کو پھل ملے گا، یہ مختلف لوگ اور مختلف وزارتیں نہیں چاہتی، کیونکہ میں اگر ایک LNG ٹرمینل کی مثال دوں تو اس حوالے سے جو ECC نے اکتوبر 2018 میں فیصلہ کیا تھا، ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ جو موجودہ LNG ٹرمینل کمپنیاں ہیں، اگر ان سے معاہدوں کی جو پچھلی حکومتوں نے معاہدے کیے، اگر ان کی جو ریٹ آف ریٹرن تھا اس میں کمی لائی جاتی ہے تو آئندہ 12 سال کے دوران پاکستان کے قومی خزانے کو 30 ارب روپے سے زیادہ کی بچت ہو سکتی ہے۔ ناظرین، اتنا بڑا فیصلہ ہے لیکن متعلقہ وزارتیں اور ڈویژن ٹس سے مس نہیں ہو رہی، اور انگریزی میں کہتے ہیں کہ وفاقی کابینہ کے فیصلوں کو ایک بہرا کان دیا جا رہا ہے، ایک ڈیف ایئر دیا جا رہا ہے، تاکہ جو حکومت کا اس میں بیوروکریسی کا عنصر بھی
کار فرما ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بااثر لوگ ہیں ان کی لابنگ کا اثر بھی ہے، کیونکہ اگر وہ اپنی لابنگ نہیں کرتے تو ان کا جو منافع ہے وہ کم ہوتا ہے، اور وہ انہوں نے اپنی لابنگ کے نتیجے میں اس حد تک کامیاب ہوئے ہیں۔ لیکن ہمیں یقین ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کوششیں کریں گے، اور بیوروکریسی کے جو افیسر ہیں جو اس راہ میں روڈ اٹکا رہے ہیں ان کو بھی قائل کریں گے، اور انہیں ہدایت جاری کریں گے کہ جو وفاقی کابینہ کے فیصلے ہیں اس پر جلد سے جلد عمل درآمد کرایا جا سکے، کیونکہ ایسے فیصلوں سے قومی خزانے کو بڑا فائدہ ہو سکتا ہے اور بچت بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے عوام ہیں ان کے نحیف کاندھوں کے اوپر جو بوجھ ہے اس کی شرح کو بھی کم کیا جا سکتا ہے، اور اس سے یقیناً پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں جو عوام میں ایک ہمدردی ہے وہ بڑھے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پرائم منسٹر آف پاکستان کا ویژن ہے اس پر عمل درآمد میں بھی آسانی ہوگی، اور اس سے وزیر اعظم کے جو یقیناً وزیر اعظم عمران خان کا جو ایک ویژن ہے اس سے قومی خزانے کو سالانہ اربوں روپے کی بچت بھی ہو سکتی ہے، اور ان کا جو قومی عوام سے کیے گئے وعدے ہیں ان کی کوششوں کو بھی ثمر ملے گا۔ ناظرین، آج تک کے اس پروگرام میں ہم اتنا ہی کہیں گے، جلد ہی نئے پروگرام اور نئے ویڈیو بلاگ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ یہاں پہ جانے سے پہلے میں آپ سے ایک یہ درخواست کروں گا کہ اگر آپ کو ہمارا یہ پروگرام پسند آئے تو ہمیں سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، تاکہ ہم آئندہ بہتر سے بہتر آپ تک اپنا جو پروگرام ہے وہ پیش کر سکیں، اور کامنٹس میں اپنے ضرور فیڈ بیک سے آگاہ کریں تاکہ اپنے اس پروگرام کو ہم مزید سے مزید بہتر کر سکیں۔ نئے پروگرام تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔